وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور باتوں سے مستفید ہو رہے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور واقعتاً ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین اخلاص پیدا فرمائے. اب میں بلا تاخیر اس پروگرام کے مقرر خصوصی فضیلت الشیخ عبدالوفاق صاحب حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں. میں آپ سے معدبانہ التماس کروں گا کہ آپ عوام الناس سے خطاب فرمائیں. فضیلت الشیخ مصطفیٰ عبدالوفاق صاحب حفظہ اللہ. جس پہ مناسب ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا
كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد ثم قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مالیگاؤں میں سال میں ایک چکر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لگ ہی جاتا ہے اور آپ کی محبت کھینچ لے آتی ہے. آج اس مسجد میں ہم لوگ قرآن و حدیث کی باتوں کو، کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور جو باتیں بیان کی جائیں کہنے والوں کو، سننے والوں کو رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے 27ویں پارے کی سورۃ الحدید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے ایک سوال کیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں اہل علم کہتے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ میں ایک دور ایسا آیا کہ مسلمانوں کے اوپر خوشحالی آ گئی، فتوحات ہونے لگی، مالی اعتبار سے فائنینشیلی مسلمان بہت مضبوط ہو گئے. وہ مسلمان جو مکہ میں بہت پریشان تھے اور کسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، مدینہ میں ایک ایسا دور آیا کہ بہت خوشحال ہو گئے. تو ان حالات میں یہ آیت کریمہ نازل. کیا فرمایا اللہ نے اس آیت میں؟ کیا سوال کیا؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ ٹائم نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کو سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں، ان کے دل نرم پڑ جائیں، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. وما نزل من الحق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی جو آیتیں نازل کر رہا ہے، ان آیتوں کو سن کر کے ایمان والوں کے دل نرم پڑ جائیں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر کچھ ڈھیلا پن محسوس ہو گیا تھا. ان کے دلوں کے اندر کچھ سختی آ گئی تھی دین کے تعلق سے بعض مسلمانوں کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان مسلمانوں کو خبردار کیا، ان پر عتاب کیا ہے، ان کو ڈانٹا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی اور تمہارے دل نرم نہیں ہو رہے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہو رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ان کے نقشے قدم پہ چلنے لگے. اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ. اے مسلمانوں، تم ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، ان عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو اللہ نے کتاب دی، تورات دی، انجیل دی، اور پھر ان کے اوپر ایک لمبا پیریڈ گزرا. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ. پھر ان کے اوپر ایک لمبا ٹائم گزرا، ایک لمبا پیریڈ گزرا. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل سخت ہو گئے.
تو اپنے دلوں کا جائزہ لو ایمان والوں، کہیں تمہارے دل سخت تو نہیں ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی 16 نمبر کی یہ آیت ہے، اس میں اہل ایمان کو ایک دعوت فکر دی ہے کہ اپنے دل کا جائزہ لو، کہیں تمہارے دل سخت تو نہیں ہو گئے، تمہارے دلوں کے اندر نرمی کیوں نہیں ہے، تمہارے دل اللہ کا ذکر سن کر کے پگھلتے کیوں نہیں ہیں، جھکتے کیوں نہیں۔ پچھلے 9 مہینوں سے ہم نے جو حالات دیکھے ہیں میرے بھائی، اپنے ملک کے بھی اور پوری دنیا کے بھی، خوف کا، ڈر کا جو عالم ہم نے دیکھا ہے، اور موت کو ہم نے جتنے قریب سے دیکھا ہے، ایک ایک گھر میں کئی کئی جنازے اٹھے۔ مالیگاؤں کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہوا، اللہ تعالیٰ نے بڑی عافیت میں آپ کو رکھا، بہت سارے شر سے اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، آگے بھی اللہ اپنے رحم و کرم کو آپ کے اوپر نازل فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، اسی ہمارے ملک کے اندر ابھی نظام آباد ایک جگہ ہے تلنگانہ کے اندر، حیدرآباد سے تقریباً 100-125 کلومیٹر دور، وہاں میں بھی گیا تھا۔ وہاں لوگوں نے بتایا کہ 1 مہینے کے اندر 500 لوگ، قبرستان خالی نہیں تھے۔ یہ اسی 9 مہینے کے پیریڈ میں، اس کورونا کے دور میں ہم نے دیکھا۔ انسان کی زندگی کی ویلیو کیا ہے، انسان کی زندگی کی اوقات کیا ہے، اور موت کیا چیز ہے، یہ ہم نے اس دور میں دیکھا، ان حالات میں۔ لیکن پھر جب حالات دھیرے دھیرے نارمل ہو رہے ہیں، لوگوں کے کاروبار اپنی پٹری پر آ رہے ہیں، زندگی اپنے معمول پر آ رہی ہے، تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر جو تھوڑا بہت ڈر پیدا ہوا تھا، خوف پیدا ہوا تھا، اب دھیرے دھیرے پھر ہمارے دل سخت ہو رہے ہیں۔ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ کیوں میرے بھائی؟ اتنی مصیبت میں، اتنے مشکل حالات میں بھی اپنے رب سے دور کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ اے نبی، ہم نے دنیا میں جتنے رسول بھیجے، جتنے نبی بھیجے، ہر نبی کی قوم کو ہم نے آزمایا ہے بالباسا، کبھی تو بیماریوں کے ذریعے، وباؤں کے ذریعے، وائرس کے ذریعے آزمایا ہے، والضراء، اور کبھی ان کی معیشت میں، ان کے کاروبار میں، ان کی اقتصادی حالت میں پریشانیاں اور مصیبتیں نازل کر کے آزمایا ہے۔ یہ 2 بڑی بڑی آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ایک کا نام بأسا ہے اور ایک کا نام ضراء ہے۔ ایک کا تعلق جسمانی بیماریوں سے ہے اور ایک کا تعلق فائنینشیل پرابلم سے۔ اللہ نے کہا کہ ہم یہ آزماتے ہیں، ہم یہ مصیبتیں نازل کرتے ہیں، کیوں؟ لعلہم یضرعون، یہ مصیبتیں ہم اس لیے نازل کرتے ہیں میرے بندو، تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اللہ کی بارگاہ میں گر گراؤ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر شرمندہ ہو، ان پر نادم ہو، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، تضرع پیدا ہو جائے تمہارے اندر، تم گر گرانے لگو۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو ان مشکل حالات میں بھی انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ نے سورہ انعام کے اندر فرمایا، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، میرے بندو جب ہماری طرف سے مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم گر گراتے، تم رجوع کرتے، تمہاری آنکھوں میں اللہ کے خوف سے آنسو گرتے، تم اللہ کی طرف رجوع کرتے، تم تضرع کرتے، تم گر گراتے، وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن شیطان نے تمہارے اعمال کو، تمہارے کرتوتوں کو مزین کر دیا اور تمہارے دل سخت ہو گئے، اپنے گناہوں اور اپنے کرتوتوں پر تم شرمندہ ہونے کے بجائے اور فخر کرنے لگے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جنازے ہم نے دیکھے، اپنے عزیزوں کو ہم نے دفنایا، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ چٹپٹ لوگ مر گئے، پھر بھی ہمیں موت سے ڈر نہیں محسوس ہوا، پھر بھی ہمیں اپنا انجام نہیں یاد آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ موت کا جو نظام بنایا ہے، یہ نظام ہی
ہماری بے بسی اور ہماری لاچاری کو ظاہر کرنے کے لیے. اتنا انسان ترقی کر گیا ہے، ٹیکنالوجی میں کہاں پہنچ گیا ہے، مگر موت کا کوئی علاج نہیں ہے انسان کے. اسی لاک ڈاؤن کے دوران، اسی پیریڈ میں ہمارے بہت سارے عزیز دنیا سے گئے، ہمارے کئی دوست و احباب، ہمارے متعلقین، کئی بڑے بڑے علماء، خود میری والدہ کا انتقال اکتوبر کے مہینے میں. ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے موت. ایک انسان ہمارے سامنے چلتا پھرتا بولتا باتیں کرتا کھاتا پیتا چند منٹ کے بعد ہم سے دور ہو گیا. ہماری بڑی خواہشیں تھی، ہمارے بڑے ارمان تھے، ہماری بڑی بہت ساری چیزیں جڑی تھیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر انسان کی اس بے بسی کا نقشہ کھینچا ہے. انسان اس موت کے سامنے کتنا بے بس. اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. میرے بندوں، جب کسی کی موت کا ٹائم آتا ہے، جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس مرنے والے کے قریب بیٹھے رہتے ہو اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب کوئی نہیں ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، لیکن تم سے بھی زیادہ قریب تمہارا رب ہے اس مرنے والے کے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو اے میرے بندو، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے تمہارے اوپر، اور کوئی تمہارا رب نہیں ہے جو تمہارے جینے اور مرنے کا مالک ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کا مالک ہے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول اور کسی کا پاور نہیں ہے، تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ذرا تم اس مرنے والے کو موت سے بچا کر کے دکھا دو، ذرا اس کی جان کو نکلنے سے بچا دو، ذرا اس کی روح کو نکلنے سے بچا دو. مجبور ہے انسان. اور انسانوں میں جو سب سے افضل ترین لوگ ہیں، اللہ کے انبیاء، اللہ کے پیغمبر، کیا ان کو موت نہیں آئی؟ ان کو بھی موت آئی. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی موت کا بھی وقت متعین کیا تو وہ چاہ کر کے بھی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، آپ کے بیٹے ابراہیم، اولاد ظاہر ہے کہ نرینہ اولاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں تھیں. ابراہیم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نرینہ اولاد دی تھی، آپ کا بیٹا تھا. اپنے بیٹے کی لاش کو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں میں لی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے. تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر جواب دیا تھا ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ. اپنے کسی عزیز کے مرنے پر، اپنے بچے کے مرنے پر اگر ایک باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ تو اس باپ کے دل میں جو رحمت کے جذبات ہیں تو اس کی نشانی ہے. اور میرے نبی نے اپنے بچے کی وفات پر جو جملہ کہا ہے میرے بھائیوں، وہ دنیا میں ہر اس انسان کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے جس کے اوپر کوئی مصیبت ہے. اللہ کے پیارے نبی اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں ابراہیم کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. اے میرے بیٹے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کی آنکھیں اشکبار ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں. ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. یہ ہمارے نبی کا صبر تھا میرے، اور یہی وہ صبر تھا جس کی ٹریننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی تھی. یاد کرو اللہ کے نبی کی وفات کا منظر. نبی اکرم کی وفات ہو چکی ہے، اللہ کے پیارے نبی دنیا سے جا چکے ہیں، صحابہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس قدر غم اور صدمے کی کیفیت سے دوچار ہے کہ وہ یہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت عمر تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے، تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ دل اور دماغ کنٹرول میں نہیں ہے، مگر اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، کیا انہوں نے فراست کا ثبوت دیا، کیا دوراندیشی کا ثبوت دیا۔ حضرت ابوبکر آتے ہیں مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک موجود ہے، اللہ کے نبی کے پیشانی کو چومتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین ابدا، اے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے نبی، اے میرے حبیب، اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کو ایک موت دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ دو موت نہیں دیتا ہے، اور وہ ایک موت آپ کو آج ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق منبر پر آتے ہیں، راستے میں حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہوتی ہے، بڑے غصے میں حضرت عمر فاروق کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ انگلش لکھا، بیٹھ جاؤ آرام کرو، حضرت عمر فاروق کے اوپر کوئی فرق نہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جب منبر پہ چڑھتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اور خطبے کے بعد سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ مسلمانوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کو موت آ جائے یا وہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ جب یہ آیت پڑھی حضرت ابوبکر صدیق، اور اس کے بعد وہ جملہ کہا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ یہ خطبہ سننے کے بعد حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ میرے پاؤں زمین میں چلے جائیں گے، میں ڈھیر ہو گیا زمین پر، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، آپ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کی وفات ہو چکی۔ تو یہ موت وہ چیز ہے میرے بھائی، نبی اس سے نہیں بچ سکے، صحابہ اس سے نہیں بچ سکے، صحابہ اپنے نبی سے اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتے تھے، مگر نبی کی وفات اور نبی کی موت کا منظر انہوں نے بھی دیکھا، اور وہ منظر آج ہم نے بھی دیکھا اس لاک ڈاؤن میں، اس مشکل پیریڈ میں، اور موت کو ہم نے قریب سے دیکھا، پھر بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آئی، اپنا انجام یاد نہیں آیا، پھر بھی ہمیں اپنی آخرت یاد نہیں آئی۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے ان کالے کرتوتوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جا کے اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ ہم جنازے مٹی دیتے رہے، جنازے اٹھاتے رہے، مگر ہمارے دل سخت کے سخت رہے۔ ہم میتوں کو دفن کرتے رہے، مگر ہماری برائیوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہم نے اس مشکل حالات میں بھی ہمارے برائی کے اڈے آباد رہے، ہمارے نوجوانوں کی شراب نوشی جاری رہی، ہماری عورتوں کی بے حیائی جاری رہی، ہمارے کاروبار میں بے ایمانی باقی رہی۔ کیوں میرے بھائی، کیوں؟ پھر وہی سوال جو اللہ نے کیا ہے ہم سے، میں وہی سوال آپ سے کرتا ہوں، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں، تمہارے دل نرم پڑ جائیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، نبی اکرم بھی اپنے صحابہ کے ساتھ جنازے میں شامل ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، نبی اکرم کے چہرے پر سیریسنس ہے، سنجیدگی ہے، صحابہ بھی اپنے نبی کے آس پاس بیٹھے ہیں، سب کے چہروں پر سنجیدگی طاری ہے۔ اچانک اللہ کے پیارے نبی رونے لگتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی اس قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں
یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں، اے میرے صحابہ، اس قبر کی تیاری کرو، اس جگہ کی تیاری کرو، یہاں جانے کے بعد تمہارے بچے تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہارا مال تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہارا کاروبار تمہارے کام نہیں آئے گا۔ لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ یہاں کی تیاری کرو۔ موت آتی ہے میرے بھائی، ہم سے پوچھ کے نہیں آتی، موت آ کر کے ہم کو یہ بتاتی ہے تیرا ٹائم ختم، گیم از اوور، ٹائم فنش۔ ایک اسٹوڈنٹ جب ایگزام دینے جاتا ہے، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا رہتا ہے، اور مان لو اسے ایگزام میں جو لکھنا ہے وہ آتا نہیں ہے، تو گھڑی کی سوئیاں جب چلتی ہیں نا تو اس سے زیادہ اس کا دل دھڑکتا ہے، اسے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یہ ٹائم بیت رہا ہے، ابھی ایگزامینیشن کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو میری کاپی پر کچھ نہیں رہے گا، میرا رزلٹ کیا آئے گا، میں تو ناکام ہو جاؤں گا، میں تو فیل ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ بھی اس دنیا میں، یہ دنیا ہمارے لیے ایگزامینیشن ہال ہے، ہم یہاں ایک امتحان دے رہے ہیں، اور ایگزامینر اگر دنیا کے ایگزام میں ایگزامینر اگر سخت ہو، یہ پتا ہو کہ ایگزامینر جو ہے وہ اس کے حساب میں، اس کے ایگزام لینے کے طریقے میں بہت سختی ہے، وہ نرمی نہیں کرے گا، وہ ایک ایک نمبر کاٹے گا ہمارا، تو اسٹوڈنٹ بیچارہ جو ہوتا ہے وہ تو ایسے ہی اس کی جان سوکھ جاتی ہے۔ ہم اس دنیا میں ایک ایگزام دے رہے ہیں، اور ہمارا ایگزامینر کون ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ مومنون کے اندر، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے میزان عمل پر اللہ ہمارے عملوں کو تولے گا، ہماری نیکیوں کو بھی تولا جائے گا، ہمارے گناہوں کو بھی رکھا جائے گا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہم نے کوئی عمل کیا ہوگا، اللہ کے میزان عمل پر وہ عمل سامنے ہوگا۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ میرے بندو ذرا سوچو، جب حساب ہم لیں گے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، جب ہم حساب لیں گے تو پورا لیں گے۔ سوچو میرے بندو تم حساب کیسے دو گے؟ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ عائشہ من نوکش عذب، قیامت کے دن اگر کسی کی جانچ پڑتال ہوگی، کسی کے ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ تو گیا کام سے۔ قیامت کے دن اگر اللہ کسی کے ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھے گا، حساب و کتاب کرے گا، تو وہ تو برباد ہو جائے گا۔ تو پھر حضرت عائشہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا آسان حساب لے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انما ذالک العرض، آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ کی بارگاہ میں عمل کو، نامہ اعمال کو ایک مرتبہ پیش کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بس اس کو نظر انداز کر دے گا، اس کے سامنے بس پیش کر دیا جائے گا، اللہ اس کی جانچ نہیں کرے گا، اس کی پڑتال نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، دنیا کے ایگزامز کی ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں، اپنے بچوں سے کرواتے ہیں، اس ایگزام کی تیاری ہم کب کریں گے؟ اس دنیا میں ہمیں جو مہلت ملی ہے، یہ مہلت کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اور جب یہ مہلت ختم ہوگی تو اللہ کی قسم پھر دوبارہ ہمیں مہلت نہیں ملے گی۔ قرآن مجید کا 18واں پارہ اٹھائیے، سورہ مومنون کی آیتیں ہیں، اللہ نے قیامت کے دن ہماری کیا کیفیت ہوگی اللہ نے نقشہ کھینچا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب موت آتی ہے تو بندہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے دوبارہ دنیا میں پلٹا دے، دوبارہ دنیا میں لوٹا دے۔ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، دوبارہ دنیا میں لوٹا دے تاکہ بزنس کو تھوڑا اور آگے بڑھا دوں، نہیں، تاکہ اپنا ادھورا مکان پورا کر لوں، نہیں، تاکہ اپنی جوان بیٹی کی شادی کر لوں، اپنے بہت سارے ارمان پورے کر لوں، نہیں۔ بندہ دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع مانگ رہا ہے، کس لیے؟ لعلی اعمل صالحا، اے اللہ تاکہ میں نیک عمل کر کے تجھ کو راضی کر لوں، میں نیک عمل کر لوں، تجھ کو راضی کر لوں۔ اللہ کہے گا کلا، نہیں، تو مہلت مانگ رہا ہے، تجھے مہلت نہیں ملے گی۔
انہا کلمۃ ھوا قائلھا، یہ تو بس تیری ایک خواہش ہے جو کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب قیامت تک تجھے برزخ کی زندگی گزارنی ہے، اب تجھے قبر کی زندگی گزارنی ہے. اب دنیا سے تیرا کنیکشن ٹوٹ چکا ہے، اب تو دوبارہ دنیا میں آنے والا نہیں ہے. قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا ہے، قبر کے اندر، قبر کی جو تیرے عمل کے اعتبار سے جو تیری زندگی ہوگی وہ گزارنی. اس کے بعد فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب قیامت کا دن آئے گا، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے. فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو قیامت کے دن کوئی نسب، کوئی رشتہ داری تیرے کام نہیں آئے گی. نہ بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا، نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گی، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی. کوئی نسب، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہونے والے. ہمارے پاس کہاں ہے میرے بھائی نیکی؟ ہم غور کریں، اپنا جائزہ لیں، ہمارے پاس نیکیاں کہاں ہیں؟ اور جو تھوڑی بہت نیکیاں ہیں تو کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ وہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی؟ جس کے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جس کے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، اللہ فرماتا ہے وہ جہنم میں جانے والے، وہ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں. اور جب وہ جہنم میں جائیں گے، اللہ، میرے نوجوانوں، میری بہنوں، آج اپنے اس چہرے کو ہم کتنی حفاظت کرتے ہیں، کتنی کریمیں لگاتے ہیں، کتنے فیس واش اور کتنے دنیا بھر کے لوشنز لگاتے ہیں. ہم سردی کا موسم آتا ہے الگ کریم ہے، گرمی کے موسم کے لیے الگ کریم ہے، دھوپ میں نکلنے کے لیے الگ کریم ہے، نہانے کا الگ صابن ہے. اس جسم کی، اس چہرے کی کتنی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے تلفح وجوہہم النار، تمہارے اس خوبصورت چہرے کو جہنم کی آگ جھلسا دی. جہنم کی آگ تمہارے ان خوبصورت چہروں کو فرائی کر دے گی. تمہارے یہ خوبصورت چہرے جہنم کی آگ میں جا کر کے وہم فیہا کالہون، بدصورت ہو جائیں گے، تمہارا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں بچے. میری بہنوں، اس کو دنیا کے فیس واش سے نہیں، اس کو شریعت کے فیس واش سے روشن کر لو. میرے نوجوانوں، دنیا کے کریم سے نہیں، رب کی بارگاہ میں سجدے کر کے اپنے چہروں کو منور کر لو، ورنہ یہ چہرے کل اللہ کی جہنم میں، اللہ کے عذاب میں یہ چہرے بدصورت ہو جائیں گے. ان چہروں کا حسن اور ان چہروں کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ڈانٹ کر کے اپنے بندوں سے پوچھے أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی، تم ایک کان سے سنتے تھے، دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے. تھا کہ نہیں ایسا؟ بولو. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، میری آیتیں پڑھی گئی تھی کہ نہیں پڑھی گئی؟ تم نے جھٹلایا کہ نہیں جھٹلایا؟ اب اللہ کی بارگاہ میں بندہ جھوٹ تو نہیں بولے گا، بندہ کوئی ایکسکیوز نہیں پیش کرے گا، کوئی بہانہ نہیں کرے گا، بندہ اقرار کرے گا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، اے ہمارے پروردگار، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہماری غلطی تھی، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی. اے اللہ، ہم بھٹک گئے تھے، اے اللہ ہم گمراہ ہو گئے تھے، اے اللہ ہم تیرے راستے سے دور ہو گئے تھے. اے اللہ اخرجنا منہا، ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ تو ایک بار ہم کو جہنم سے نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اے اللہ ایک موقع اور دے دے، اب اگر ہم نے تیری نافرمانی کی تو ہم سب سے بڑے ظالم ہوں گے، بس ایک موقع اور دے دے. بندہ اللہ سے موقع مانگ رہا ہے اور اللہ غصے میں کہہ رہا ہے اِقْصَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، بات مت کرو مجھ سے، خبردار، ذلیل ہو کر کے اسی جہنم میں رہنا ہے، تمہیں بات مت کرو مجھ سے.
کم سے کم وہ اللہ ہم سے بات تو کرنے کے لیے تیار ہے, ہماری توبہ قبول تو کرنے کے لیے تیار ہے میرے بھائی. وہ رات کی تاریکیوں میں اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کہ میرے بندو آؤ, استغفرونی, مجھ سے معافی مانگو, میں تمہیں معاف کر دوں. اور ہم سخت دل, ہم سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت اس مالک کی اس آواز کو ہم نہیں سنتے, ہم اس کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرنا چاہتے میرے بھائی. کیوں؟ ہم اس دن سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس دن حساب دینے سے, ہم اس دن اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا حساب دیں گے, ہم اس پر کیوں نہیں غور کرتے؟ نبی کے صحابہ کو دیکھو, کیا ان کے ساتھ دنیا نہیں تھی؟ کیا ان کے ساتھ تجارت کے مسئلے نہیں تھے؟ کیا دنیا نے ان کے سامنے اپنے پیر نہیں پسارے؟ دنیا کے فتنے ان کے سامنے نہیں آئے؟ مگر ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا. انہوں نے تجارت بھی کی, بزنس بھی کیا, شادیاں بھی کی, بچے بھی ہوئے, مگر یہ ساری چیزیں ان کو اللہ سے دور نہیں کر پائی میرے بھائی. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کون ہے یہ نبی کے ان صحابہ میں سے جن کو نبی نے نام لے کر کے جنتی کا عشرہ مبشرہ کہا. 10 صحابہ ایسے جن کا نام لے کر کے نبی نے جنتی کا, اس میں سے ابو عبیدہ ہے. اور جانتے ہو حضرت ابو عبیدہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے. کب ٹوٹے تھے؟ غزوہ احد میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں, نبی اکرم کے گال میں پھنسی ہوئی کڑیوں کو نکالنے میں ابو عبیدہ کے دونوں دانت جڑ سے ٹوٹ گئے تھے سامنے کے. اور دونوں دانت جب کسی کے سامنے کے ٹوٹ جائیں تو وہ دیکھنے میں بد شکل لگنے لگتا ہے, مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس دانت کے ٹوٹنے پر فخر کیا کرتے تھے کہ یہ نبی اکرم کو بچانے اور نبی اکرم کے دفاع میں میرے یہ دانت ٹوٹے. یہ ابو عبیدہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ملک شام کے گورنر تھے. گورنر کا مطلب اس زمانے میں چیف منسٹر, پورے اسٹیٹ کا, پوری حکومت کا حکمراں. حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ شام گئے. حضرت عمر کی عادت تھی اپنے گورنروں کا جائزہ لینے کے لیے وہ دورے کرتے تھے. انہوں نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا, ابو عبیدہ میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. کہا یا امیر المومنین انک ستاسر عینیا عینیک علیہ, اے امیر المومنین آپ میرا گھر دیکھ کر کے کیا کریں گے سوائے اپنی آنکھیں نچوڑنے کے, سوائے آنسو بہانے کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. کہ نہیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں, تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. لے کے گئے حضرت عمر فاروق کو اپنے گھر. حضرت عمر کمرے میں داخل ہوئے. گورنر کا کمرہ ہے, اس علاقے کے حکمراں کا کمرہ ہے. کمرے میں کوئی فرنیچر نہیں, کمرے میں کوئی دولت نہیں, کوئی تجوری نہیں, کوئی سونے چاندی کے ڈھیر نہیں. ایک چھوٹا سا مشکیزہ رکھا ہوا ہے, پانی پینے کا برتن رکھا ہوا ہے, پیالہ رکھا ہوا ہے. حضرت عمر نے کہا سامان کہاں تمہارا؟ این متاؤک, سامان کہاں ہے؟ یہی سامان ہے میرے مومنین. کہا اچھا تمہارا کھانا کہاں ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے تھیلا اٹھایا اور طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں فاخرج منه قصیرات, کچھ ٹوٹی ہوئی سوکھی روٹیاں اس میں سے نکالی. کہا امیر المومنین یہ میرا کھانا ہے. حضرت عمر جیسا آدمی رونے لگے. حضرت عمر زار و قطار حضرت عمر رونے لگے. اور جو جملہ کہا ہے, کہا اے ابو عبیدہ غیرتنا الدنیا کلنا, غیرتنا الدنیا کلنا غیرک یا ابا عبیدہ. اے ابو عبیدہ دنیا کی دولت نے, دنیا کی حکومت نے, دنیا کی نعمتوں نے ہم کو بدل ڈالا لیکن تم نہیں بدلے. تمہارے اندر آج بھی وہی سادگی ہے جو نبی کے دور میں تھی. اے ابو عبیدہ دنیا نے ہم کو بدلا لیکن تم کو نہیں بدلا. یہ نبی کے صحابہ تھے میرے بھائی. ایسا نہیں ہے وہ ہمارے اور آپ کے جیسے گوشت پوست کے انسان تھے. ہمارے ساتھ جو خواہشات ہیں ان کے اندر بھی تھی, ہمارے ساتھ جو دنیا کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ بھی تھے, مگر اللہ کا ڈر تھا, اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر تھا, اللہ کے سامنے حساب دینے کا ڈر تھا. اس ڈر نے ان کو دنیا میں غلط کام نہیں کرنے دیا میرے بھائی. ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے شہوت کا فتنہ, عورت کا فتنہ. کیا یہ فتنہ صحابہ کے سامنے نہیں آیا؟ آیا. عورت کا فتنہ بھی ان کے سامنے آیا, مگر انہوں نے اپنے آپ کو بچایا. ایک صحابی ہے حضرت مرثد رضی اللہ تعالی, مرثد بھی نبی مرثد جو ان کا نام تھا.
बॉडी बिल्डर साहबी थे, मजबूत हट्टे कट्टे बदन के मालिक थे। ये बेचारे जानते हो ये काम क्या करते थे, इनकी ड्यूटी क्या थी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जिम्मे ड्यूटी लगाई थी कि मक्का के अंदर जो गरीब मजबूर मुसलमान मुशरिकीन की कैद में हैं उनको छुड़ा करके मदीना लेकर के आओ। कैसे? सवारी में बिठा के नहीं, अपने बदन पे लाद करके लेके आओ। बेड़ियों में जकड़े हुए कैदियों को ये पकड़ करके अपने बदन पे लाद करके मक्का से मदीना लाते थे। एक दिन हजरत मरसद रजी अल्लाह तआला ने कैदी को लेकर के आ रहे थे, रात का वक्त था, चांदनी रात थी, तिरमिज़ी की सही रिवायत थी। एक औरत थी, उसका नाम अनाक था। दौरे जाहिलियत में इस्लाम लाने के पहले हजरत मरसद रजी अल्लाह तआला का उस औरत के साथ ताल्लुक था, दोस्ती थी, मोहब्बत थी। उस औरत ने देखा मेरा महबूब जा रहा है, मेरा माशूक जा रहा है, मरसद जा रहा है। चांदनी रात थी, उसने अपनी खिड़की से झांक के देखा। उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, कहा बिद इंदनल लैला, अरे मरसद आओ आज हमारे पास रात गुजारो। मेरे प्यारे भाइयों, एक जवान औरत एक जवान मर्द को बुला रही है। कोई कैमरे का डर नहीं है, कोई पुलिस का डर नहीं है, कोई सिक्योरिटी का डर नहीं है। कौन सी चीज बचाने वाली है हज़रत मरसद को इस गुनाह से? अल्लाह का डर ही एक ऐसी चीज है जो उनको बचा सकती है। औरत बुला रही है, अरे मरसद हमारे पास आ जाकर के तुम रात गुजारो। हजरत मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं इन्नल्लाह हर्रम ज़िना। अयाना पहले का मामला अलग था, अब मैं मुसलमान हो चुका हूं, अब मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ चुका हूं, अब मैं इस्लाम ला चुका हूं और मेरे इस्लाम में, मेरे शरीयत में, मेरे दीन में ज़िना को हराम करार दिया गया है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। ये कहकर के हजरत मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने रास्ते पे आगे बढ़े। औरत मक्कार थी, उसने देखा कि ये जो है मेरे दामे फरेब में नहीं आ रहे हैं। उसने शोर मचाया, कहा देखो तुम्हारे कैदी को लेकर भाग रहा है। गांव वालों ने लाठी डंडा लेकर के हजरत मरसद को दौड़ाया। बहरहाल वो जान बचा करके किसी तरीके से मदीना पहुंचे और मदीना पहुंचने के बाद हजरत मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरा वाकया अल्लाह के नबी को सुनाया। उसके बाद हजरत मरसद ने एक बात कही, कहा अल्लाह के नबी अनकिहु अनाकन, क्या मैं अनाक से निकाह कर सकता हूं, शादी कर सकता हूं? यानी गोया हजरत मरसद के दिल में उस लड़की की मोहब्बत अभी है, बरकरार है। अल्लाह तबारक व तआला का डर था, उन्होंने ज़िना से अपने आप को बचाया, लेकिन मोहब्बत दिल के किसी कोने में बरकरार है ताकि मैं उससे निकाह कर सकता हूं। अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, मेरा नबी अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता। नबी ने जवाब नहीं दिया। हजरत जिब्राईल जवाब लेकर के आए और सूरह नूर की आयत करीमा नाजिल हुई, अज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, ज़िनाकार औरत से कोई मोमिन शादी नहीं कर सकता, एक जानिया और फाहिशा औरत से कोई मोमिन शादी नहीं कर सकता। जब ये आयत नाजिल हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मरसद को बुलाया, कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने नाजिल कर दिया है, तुम अनाक से, चूंकि वो बच्चलन औरत है, जानिया औरत है, तुम उससे निकाह नहीं कर सकते। औरत का फितना था, सहाबा ने बचाया अपने आप को। मेरे भाई, हम भी बचा सकते हैं अगर हमारे दिलों में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, ये एहसास पैदा हो जाए कि हां हमें अल्लाह की बारगाह में जाना है और जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा और हमें हिसाब देना है। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, कल क़यामत के दिन तुम अल्लाह की बारगाह में जब पेश किए जाओगे तो तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह से छुप नहीं पाएगा। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही, जिसका नाम है आमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा। फयकूल, वो कहेगा हा उमुक़रऊ किताबिया, ऐ लोगों ये पढ़ लो, ये है मेरी किताब, ये है मेरा नाम आमाल। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मुझे मेरा हिसाब मिल करके रहेगा। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे अपने हिसाब का यकीन था।
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ فرماتا ہے جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا، وہ ایسی زندگی گزارے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا. فی جنت عالیہ، جب دنیا میں وہ غریب رہا ہو، مزدور رہا ہو، جھوپڑی میں رہتا ہو، لیکن اللہ اس کو جنت عالیہ، اونچی اور بلند جنتوں میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا. قطوفها دانیہ، اس جنت کے جو میوے ہوں گے، جو پھل ہوں گے، وہ اس جنتی کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے، اسے توڑنے کے لیے چڑھنے کی اور محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. جنت کے پھل ٹوٹ کر کے اس کے پاس آ جائیں گے. اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا، میرے بندو کھاؤ پیو، تم نے دنیا میں ہم کو راضی کیا تھا، اس کے بدلے میں آج ہم تم کو یہ نعمتیں دے رہے ہیں. یہ تصویر کا ایک رخ ہوگا، یہ داہنے ہاتھ والوں کا یہ حال ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ کیا کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کی میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، کاش مجھے اپنا حساب و کتاب معلوم نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا. آج ہمارے بہت سارے نوجوانوں کے سامنے جب جنت کی بات کرو، جہنم کی بات کرو، تو کہتے ہیں یہ سب کس نے دیکھا ہے، جنت جہنم آخرت، یہ سب مولوی لوگ بیان کرتے ہیں، یہ سب کس نے دیکھا ہے، 4 دن کی زندگی ہے، موج کر لو، مستی کر لو، جب مریں گے پھر دیکھا جائے گا. یہ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کی سوچ ہوتی ہے. کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا تو وہی بندہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کی جو دنیا میں موت آئی تھی اسی موت پر کام تمام ہو گیا ہوتا، یہ حشر و نشر نہ ہوتا، یہ حساب و کتاب نہ ہوتا، اور آج کا یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ما اغنا عنی مالیا، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا، میں بہت مال والا تھا، بہت پیسے والا تھا، آج میرا مال میرے کسی کام کا نہیں. حلق عنی سلطانیہ، دنیا میں میری بڑی سلطنت تھی، بڑا پاور تھا، بڑی طاقت تھی میری، بڑا روب و دبدبا تھا، آج وہ سارا روب و دبدبا ختم ہو گیا. حلق عنی سلطانیہ، آج میرے پاس کوئی پاور نہیں، کوئی سلطنت نہیں. میرے بھائی اس دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ جانتے ہو جب کوئی ملازم کسی آفس میں کام کرتا ہے اور اس کے کام میں کچھ گڑبڑی ہوتی ہے اور اس کا باس اس سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے اکیلے میں ملے، تو ملازم کی جان سوکھ جاتی کہ باس نے مجھے اکیلے میں بلایا، پتہ نہیں کیا سزا دے گا، کیا مجھ سے کہے گا. کل اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو اکیلے میں بلائے گا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، میرے بندو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تم سب کو تنہا جانا ہے، اکیلے جانا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں لیس بینہ وبین ربہ ترجمان، تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بات کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا. میرے پیارے بھائیو ذرا اس لمحے کے بارے میں سوچو، ہماری زندگیاں گناہوں میں گزر رہی ہیں، ہمارے شب و روز اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہے ہیں. ذرا سوچو ہمارا رب جب ہمیں تنہائی میں ہمارا حساب لے گا، ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں، اللہ کا ذکر سن کر کے ان کے دل جھک جائیں، نرم پڑ جائیں؟ ہمارے بیچ میں آج کمپٹیشن ہو رہا ہے، کاروبار کے لیے ہو رہا ہے، دنیا کے لیے ہو رہا ہے، دنیا کی نعمتوں کے لیے ہو رہا ہے، دنیا کے کارخانوں کے لیے ہو رہا ہے، دنیا میں نام کمانے کے لیے ہو رہا ہے. مگر صحابہ وہ بھی پیسہ کماتے تھے، وہ بھی بزنس کرتے تھے، مگر ان کا کمپٹیشن اللہ کے دین کے لیے ہے. غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صحابہ سے اپیل کرتے ہیں، صحابہ کے درمیان اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ بہت لمبے سفر پہ جانا ہے، سامان کی کمی ہے، آپ لوگ اللہ کی راہ میں تعاون کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اس غزوے کی تیاری میں آپ لوگ اپنا اپنا تعاون پیش کریں. بعض صحابہ غریب ہیں، مزدور ہیں، ان کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے دولت نہیں ہے،
وہ ایک مٹھی جو لے کر کے آتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ ایک مٹھی جو میری طاقت کی میری حیثیت کی میں لے کر کے آیا ہوں۔ منافقین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو انصاف کا، یہ ایک مٹھی جو لے کر کے آئے، یہ اسلام کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ اس ایک مٹھی جو کی قیمت تم کیا سمجھو، اس ایک مٹھی جو کے پیچھے ان کا جو اخلاص ہے، ان کا جو جذبہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے۔ اسی موقع پر حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ ہمیشہ نیکی کے معاملے میں ابو بکر آگے نکل جاتے ہیں، آج میں آگے نکل کے دکھاؤں گا۔ صحابہ کا کمپٹیشن دیکھو، صحابہ کا مقابلہ دیکھو، جنت میں جانے کا کمپٹیشن ہو رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے ہم کتنا زیادہ کام کر دیں اس کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اپنے گھر آتے ہیں، اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کرتے ہیں، سارے مال کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، آدھا مال اپنے گھر میں رکھ کر کے آدھا مال اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آتے ہیں۔ نبی اکرم سوال کرتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اے عمر یہ بتاؤ کہ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ گھر والوں کو خالی ہاتھ کر کے آئے ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں ابقیت لہم النصف، اے اللہ کے نبی پریشان نہ ہو، آدھا لے کر کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق دل ہی دل میں بڑے خوش ہیں کہ اتنا بڑا کارنامہ میں نے انجام دے دیا، اپنا آدھا مال میں لے آیا، آج تو ابو بکر سے بھی میرا نمبر آگے نکل جائے گا، میں آگے نکل جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں، وہ بھی اپنا مال لا کر کے اللہ کے پیارے نبی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، ہمارے شیخ جلال الدین القاسمی حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں اور آپ کا بھی انشاءاللہ مختصر خطاب ہوگا۔ میں اپنی بات آخری مرحلے میں بات اپنی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کا جو کمپٹیشن ہوتا تھا، جو مقابلہ ہوتا تھا، وہ بھی دنیا کے لیے نہیں ہوتا تھا، دین کے لیے ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے کر کے آئے ہیں اور مطمئن ہے کہ اب نیکی کے معاملے میں ابو بکر مجھ سے آگے نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنا مال لا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ نبی اکرم ان سے بھی سوال کرتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر یہ بتاؤ کہ تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، میرے گھر والوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ اے میرے نبی آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، میں سارا کا سارا مال لے کر کے آیا ہوں اور گھر والوں کو اللہ کے بھروسے چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے واللہ لا اسابقک ابدا، اے ابو بکر تمہارے مقابلے میں عمر کبھی آگے نہیں نکل سکتا ہے، نیکی کے معاملے میں عمر تم سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا ہے۔ یہ نبی کے صحابہ، دنیا کے فتنوں نے ان کے گھروں کے دروازے بھی کھٹکھٹائے، دولت کا فتنہ ان کے سامنے بھی آیا، عورت کا فتنہ ان کے سامنے بھی آیا، شہرت کا فتنہ ان کے سامنے بھی آیا، مگر دنیا کے یہ سارے فتنے انہیں ٹس سے مس نہیں کر پایا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں آخرت کا ڈر تھا۔ حضرت عمر فاروق آخری وقت ابو لولو نے جو حملہ کیا ہے اور حضرت عمر فاروق کو گھر لے کے آیا گیا ہے، طبیبوں نے دوائیں دی ہیں لیکن یقین ہو چکا ہے کہ اب حضرت عمر فاروق چلنے والے نہیں، اب انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس موقع پر ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر کے حضرت عمر فاروق کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں؟ آپ اللہ کے رسول کے اتنے بڑے صحابی ہیں، نبی کا آپ نے ساتھ دیا، نبی پر ایمان لائے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، پھر ابو بکر صدیق کے دور میں بھی آپ نے اسلام کی ہر طریقے سے مدد کی، پھر آپ کا دور آیا اور آپ نے بڑے بہترین طریقے سے حکومت کی۔ اے امیر المومنین آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر جیسا انسان، ہم اور آپ تھوڑی سی
سی نیکیاں کر لیں تو فخر سے ہمارا سینہ پھولنے لگتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہو گئے. حضرت عمر فاروق جیسا انسان کہتا ہے لو ان لی طلاء الارض ذهبا، اے نوجوان تو یہ بات کرتا ہے، میری نیکیوں کی بات کرتا ہے، اللہ کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ زمین بھر کے سونا بھی اگر مل جائے تو میں اللہ کی راہ میں دے کر کے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لوں. زمین بھر کے سونا بھی اگر مل جائے تو عمر یہ چاہے گا کہ اللہ اس کو قبول کر لے اور عمر کو اللہ اپنے عذاب سے بچائے. میرے بھائیوں، یہی پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 آج ہم سے اور آپ سے ایک مطالبہ کرے کہ اب نہیں تو کب؟ ابھی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی ہمارا رب ہماری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. میرے بھائیوں، جس دن سانسوں کی یہ ڈور ٹوٹے گی اور دل کا یہ دھڑکنا بند ہوگا، اس کے بعد ہم چاہ کر کے بھی ہم اللہ کے یہاں جو ہمارا انجام ہونے والا ہے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے. ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. آخری واقعہ، صحابہ کرام اپنی ہر چیز کو، اپنی ہر محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. دنیا میں ہمیں اپنے بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے والدین سے بھی پیار ہوتا ہے، اپنے مال سے بھی محبت ہم کرتے ہیں، مگر ان سب سے بڑھ کر کے ایک مومن کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ان کی ماں جو تھی وہ مشرک تھی، ماں ایمان نہیں لائے. اب ماں کو سمجھا رہے ہیں، ماں سے محبت سے پیش آ رہے ہیں، مگر ماں جو ہے، بیٹا چونکہ مسلمان ہو گیا ہے تو ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہے. یہاں تک کہ ماں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے سعد، اگر تو نے اسلام نہیں چھوڑا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی، اناج کا ایک دانہ بھی میرے پیٹ میں نہیں جائے گا اور پانی کا ایک قطرہ بھی میرے حلق سے نیچے نہیں اترے گا جب تک تو اسلام نہیں چھوڑے گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ وہ سمجھا رہے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں، ماں سے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ ماں تو کھانا کھا لے، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا. لیکن ماں نے قسم کھا لی کہ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی. حالات یہ ہوئے کہ ماں بیمار پڑ گئی. اب رشتے دار آ رہے ہیں، ماں کی حالت دیکھ رہے ہیں، کمزور بوڑھی ماں، بھوکی پیاسی ہے. ماں لوگ پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ پتہ لگا کہ بیٹا اسلام لے آیا ہے. لوگ حضرت سعد کو گالیاں دے کے جا رہے ہیں، لان تان کر کے جا رہے ہیں. اسلام کے لیے گالی سننے کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کرو میرے بھائی. اگر اسلام کی محافظت میں اور اسلام کے دفاع میں اگر دو چار گالیاں اور لعنت ملامت بھی سننی پڑے تو یہ بھی میرے نبی اور صحابہ کی سنت ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کی لعنت ملامت سن رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں. حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ماں کی سانسیں اکھڑنے لگی، ماں کا آخری وقت آ گیا اور ایسا لگا کہ اب ان کی ماں نہیں بچے گی. حضرت سعد اپنی ماں کے پاس آئے اور جو جملہ کہا ہے وہ جملہ میرے بھائی ہمیں اپنے دماغ میں نوٹ کر لینا چاہیے. کہا کہ اے میری پیاری ماں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں، لیکن کان کھول کر کے سن لیجئے. واللہ لو کانت لکی نفس مئت نفس، اے میری ماں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دو نہیں 100 زندگیاں عطا کر دیں، 100 جانیں اللہ آپ کو دے دے اور ایک ایک کر کے آپ کی زندگی نکلتی چلی جائے، روح نکلتی چلی جائے، جان نکلتی چلی جائے، اس کے باوجود میں اپنے نبی کے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. ایک نہیں 100 زندگیاں آپ کی میں قربان کر دوں گا، میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. مجھے آپ سے بہت محبت ہے، مگر آپ سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے. حضرت سعد کی ماں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہے. ماں کو اپنی قسم توڑنی پڑی، ماں مان گئی. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو بھی ہدایت دی، وہ بھی ایمان لے آئے. یہ ہیں نبی کے صحابہ میرے پیارے بھائی. ان کی زندگیاں میرے نوجوان بھائیوں پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، دیکھو کہ صحابہ کرام نے دنیا کے فتنوں کے سامنے کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا، بلکہ اللہ کے دین پر جمے رہے. آج ان مشکل حالات میں اور کورونا کے اس دور میں ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں زندگی کی حقیقت اور زندگی کی وقت ہمارے سامنے آ گئی کہ زندگی کی یہ گاڑی کبھی بھی رک سکتی ہے، سانسوں کی یہ ڈور کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، ہمارا کوئی عزیز ہم سے کبھی بھی جدا ہو سکتا ہے.
میرے بھائیوں اس موقع پر ہمیں اور آپ کو موت کو اور آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہم اپنے گھروں میں روشنی کرنے کے لیے کتنے انتظامات کرتے ہیں، قبر کی تاریکی میں ہمیں روشنی کون دے گا میرے بھائی؟ دنیا میں ہم گرمی سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں ایسیاں لگاتے ہیں، کولر لگاتے ہیں، اللہ کے یہاں سورج کی تپش سے اور گرمی سے، میدان حشر کی گرمی سے کون بچائے گا میرے بھائی؟ ہم ان اعمال اور ان چیزوں کو اپنائیں جن کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہمیں اپنے دین کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مشکل حالات میں رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے دین کی طرف ہم رجوع کریں۔ اللہ ہماری خطاؤں اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اس کورونا کے دور میں ہمارے جو متعلقین، جو احباب، جو اہل ایمان دنیا سے گئے ہیں، رب العالمین سب کی مغفرت فرما دے۔ رب العالمین ہر وبا سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر وائرس سے ہمارے شہر کی، ہمارے ملک کی اور تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو لوگ دین سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، اللہ ان کو مسجدوں سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کو اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر قائم اور دائم رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔